مختصر طور پہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی اس قسمتی سے عطا کیا ہے کہ جو تمام انبیاء سے افضل و بہتر ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نبی کو ویسا مانیں جیسا حکم ہے اس نے ماننے کا حکم دیا، یعنی نبی کو اپنے جیسا نہ مانیں بلکہ نبی کو ویسا مانے جیسے قرآن نے منوایا۔ چنانچہ قرآن نے کہا کہ تم کیسا مانو میرے نبی کو، تم کس طرح مانو میرے نبی کو، نبی کے ماننے کا معیار اللہ کے نزدیک کیسا ہے، تو قرآن کریم میں اعلان ہو رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے۔ یعنی محمد کی پسناگی کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ محمد کی حیثیت فقط و فقط رسول جیسی حیثیت۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی ڈیٹیل بیان کروں گا۔ قرآن کے کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانا چاہتا ہے قرآن نہ کسی کے باپ ہیں محمد، نہ کسی کے بیٹے ہیں محمد، نہ کسی کے نانا ہے محمد، نہ کسی کے سسر ہے محمد، نہ کسی کے داماد ہے محمد، نہ کسی کے رشتے دار ہے محمد۔ محمد اب آپ سوچ رہے ہوں کہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے، ارے وہ تو بیٹے بھی ہیں کسی کے، وہ تو سسر بھی ہیں کسی کے، وہ تو داماد بھی ہیں کسی کے، وہ تو نانا بھی ہیں کسی کے، وہ تو باپ بھی ہیں کسی کے۔ عزیزان گرامی یہ ہیں دنیاوی رشتے، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے باپ ہیں مگر رسول پہلے ہیں، داماد ہیں مگر رسول پہلے ہیں، سسر ہیں مگر رسول پہلے ہیں، نانا ہیں مگر رسول پہلے ہیں۔ یعنی ہر حال میں، ہر رشتے میں رسالت کا عہدہ تمام رشتوں پر حاوی ہے۔ اب پیغمبر کے عمل کو تم یہ نہ کہنا کہ بحیثیت نانا کا عمل کیا جا رہا ہے، بحیثیت باپ کا عمل کیا جا رہا ہے، بحیثیت سسر کا عمل کیا جا رہا ہے، بحیثیت بھتیجے کا عمل کیا جا رہا ہے۔ نہیں، جو بھی پیغمبر عمل انجام دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں وہ فقط اور
ایسا مانے جیسا قرآن میں ہوا، اور پیغمبر نے دین کو پیش کیا، 23 سال میں دین کامل ہو گیا، قرآن نے سند دے دی، لیکن اب پیغمبر جانے والے ہیں تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں تعارف کرایا کہ میرے بعد کون دین کا ذمہ دار ہوگا، کس کے پاس دین کی بات ہوگی، کس کے پاس قرآن ہوگا، کس کے پاس امت کی حکومت ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو میرے بعد نبی کی زندگی میں دونوں تجربات ہوگی، نبی نے دونوں تجربات کرائے۔ آپ دیکھیں کہ نبی نے علی کو بھی بڑھا کے دکھایا ہے، اور نبی نے کبھی کبھی امت کا شکوہ مٹانے کے لیے کہ یاران طریقت کو گلے بہت تھے، انہیں شکوے بہت تھے، بیچارے گلے کرنے تو چلو علی کو پیچھے رکھ لیتے ہیں، انہیں معلوم ہے۔ مگر آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ 29 دن تک خیبر میں آزمایا، نتیجہ کیا ہاتھ آیا دیکھا آپ نے، پھر علی کو بڑھانا پڑا۔ تو عزیزان گرامی، نبی نے اپنی زندگی میں تجربہ کرا دیا کہ اگر میں بھی موجودگی میں بھی دین کا سربراہ علی رہے گا تو دین کی شکل پتہ سے بدل جائے گی، اور اگر علی کے بجائے کوئی دوسرا سربراہ رہے گا تو اسلام کا نام بدنام ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا۔ اس لیے نبی نے کہا کہ دیکھو میرے بعد حکم خدا سے، نبی کی حیثیت سے، چچا زاد بھائی کے حیثیت سے نہیں، سسر کے حیثیت سے نہیں، بحیثیت نبی کہا، حکم خدا سے کہا کہ دیکھو میرے بعد تمہیں علی کی اطاعت کرنا ہے، تمہیں علی کو ماننا ہے۔ مگر علی کو ماننا کافی نہیں ہے، اس کو توجہ چاہوں گا، علی کو ماننا کافی نہیں ہے، علی کو ویسے ماننا پڑے گا جیسے پیغمبر نے منوایا۔ حضور چوتھا نہیں، بلا فصل ماننا پڑے گا، بلا فصل ماننا پڑے گا۔ یعنی میں بات کی وضاحت کے لیے تھوڑا تاریخ پہ لے کے جاتا ہوں کہ مانتے تو عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کو ہیں، اور مانتے ہم بھی ہیں، لیکن وہ مانتے ہوئے باطل پر ہیں، ہم مانتے ہوئے حق پر ہیں۔ مانا انہوں نے بھی عیسیٰ کو، مانا ہم نے بھی عیسیٰ کو، انہوں نے بیٹا مانا، ہم نے نبی مانا، تو ماننا کافی نہیں ہے حضور، بلکہ ویسا مانو جیسے خدا نے منوایا ہے۔ یعنی علی کو چوتھا ماننا کافی نہیں ہوگا، بلا فصل ماننا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، مانتا تو حضرت آدم، مانتا تو اللہ کو شیطان بھی تھا، اور مانتے فرشتے بھی تھے، دونوں مانتے تھے۔ مگر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا تجھے مانوں گا، توجہ چاہتا، اے خدا تجھے مانوں گا مگر تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانوں گا، ڈائریکٹ تجھ سے رشتہ، تو خدا ہے۔ یہ آدم واسطہ کہاں سے آ گئی؟ یہ وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سجدہ تو کیوں کرا رہا ہے؟ حضور یہ سجدہ آدم کو نہیں مان لیجیے آپ، یہ بالکل طے ہے، سجدہ حکم خدا کو، عظمت خدا کو، لیکن اللہ کا ماننے والا وہ ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف مجھے مانے کافی نہیں ہے، بلکہ میرا وہ ہے جو مجھے بھی مانے، اور جس کو میں منواؤں اسے مانے۔ حضور شیطان نے کیا کہا تھا؟ تجھے مانتا ہوں، وحدہ لا شریک ہے، سجدے کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، مگر آدم کو نہیں مانوں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مالک تو بڑا ہے، شیطان چھوٹا ہے، کیا ضرورت ہے چھوٹے کے منہ لگنے؟ ارے تجھے تو مان رہا ہے، تجھے تو مان رہا ہے، یہ تو کافی ہے، آخر کیا ضرورت ہے کہ تجھے آدم کو بھی مانوں گا؟ نہیں، اگر سجدہ نہیں کیا تو نکل کر میری بارگاہ سے۔ ارے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہوتی ہے، مٹی مفضول ہوتی ہے، نہیں جھکنا چاہتا مٹی کے سامنے، تو رہنے سے جانے دے گا۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مٹی عام مٹی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو میرے حکم سے آدم کا پتلا بنائی گئی ہے۔ حضور اگر مٹی حکم خدا سے ہو تو پھر اس کی تاثیر بدل جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، سمجھ میں آیا آپ کو؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو تمام فرشتوں نے سجدے کیے مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ حضور بات سمجھ میں آئی؟ سجدہ کرنے والا ملک ہے، مٹی کو ملک سجدہ کر رہا ہے، حکم خدا سے کر رہا ہے۔ یہ آدم کو سجدہ نہیں ہے، یہ حکم خدا کو سجدہ ہے، یہ عظمت خدا کو سجدہ ہے، مگر رخ تو ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ حضور توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، ملائکہ
جھکتا، وہ ابلیس کے سامنے جھک رہا ہے، آدم کے سامنے نہیں جھکتا تو نہ جھکے، کوئی مسئلہ نہیں. کہا نہیں، اگر نہیں جھکتا تو نکل جائے میری بارگاہ سے. قابل لعنت ہے. میرا ماننا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس وسیلے کو نہ مانے کہ جسے میں نے وسیلہ قرار دیا اپنے اور بندوں کے درمیان. تو روز اول خدا نے فیصلہ کر دیا. حضور شیطان کتنا بڑا معاہد تھا کہ آدم کو بھی اللہ کے بیچ میں نہیں آنے دے رہا ہے. اتنا بڑا معاہد. اللہ نے کہا مجھے ایسا معاہد نہیں چاہیے جو وسیلہ چھوڑ کے آئے، مجھے ایسا چاہیے کہ جو وسیلے کے ساتھ آئے. یہ روز اول خداوند عالم نے تاریخ بشریت میں لکھ دیا کہ میرا وہ ہے جو وسیلے کے ساتھ آئے. جو وسیلہ چھوڑ دے، جو چاہے ہزاروں برس کا عابد ہو، وہ شیطان بن جایا کرتا ہے. سلام علیکم فیصلہ اللہ نے آخری کتاب قرآن کریم میں بھی بھیج دیا. تاکہ شروع ہوا تھا پہلے نبی سے اور موجود ہے آخری نبی پر جو کتاب نازل اس میں. وہ ابتدا تھی اور یہ انتہائی ہدایت ہے. تاکہ کوئی یاد رکھنا، اگر نبی کو ماننا ہے تو ویسے مانو کہ جیسے ملائکہ نے مانا، ویسے نہیں ماننا کہ جیسے شیطان نے مانا. اگر علی کو ماننا ہے تو ویسے مانو جیسے ملائکہ نے مانا، ویسے نہیں ماننا جیسے شیطان نے مانا. حضور مانا تو اس نے بھی خدا کو تھا، مانا ملائکہ نے بھی تھا، لیکن شیطان اللہ کو مان کے جہنم میں جائے گا اور فرشتے تو جنتی ہیں، جنتی رہیں گے. تو پھر ملائکہ کی تخت علی کو مانو گے تو جنت ملے گی، اور اگر شیطانی انداز کو مانو گے تو خود فیصلہ کر لو کہاں جانا ہے. کہ مانگا کسے
قسط نہیں. توجہ, ہر انسان انہیں ادا نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ نماز مانگتا تو 15 سال کے بعد لڑکے پہ واجب ہوتی ہے مرد پر, اور 9 سال کے بعد لڑکی پر, تو اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ رسالت نہیں ادا کر سکتے تھے. اور پھر نماز جو ہے ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو معاف ہوتی ہے, تو پھر وہ زمانہ اگر رسالت کا نہ ہوتا. اسی طریقے سے روزہ ہے, ہر ایک مسافر پہ روزہ معاف ہے, قصر ہے. بیمار پہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ جب تک بیماری رہے. بہت زیادہ ضعیف ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے. عورتوں پہ بھی یہی خاص دنوں میں روزہ معاف ہے. کئی جانے گرامی پھر ایک زمانہ وہ ہوتا کہ اس قسم کے لوگ اجر رسالت سے محروم رہتے نہیں رہتے. پیسہ ہر ایک نہیں ہوتا, کہ پیسہ مانگتا تو مالدار کو ادا کرتے تھے, ہم جیسا غریب فقیر آدمی کا حضور والا کہاں سے ادا کرتا. اسی طریقے سے جہاد عورتوں میں ثابت ہے, ہر ایک جہاد کر نہیں سکتا, تو ہر شخص جو ہے اجر رسالت ادا نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی عبادت کو لے لیں, کسی بھی کام کو لے لیں, ہر ایک انجام نہیں دے سکتا. لیکن محبت وہ چیز ہے, بچہ ہو یا بڑا ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, مرد ہو یا عورت ہو, صحت مند ہو یا بیمار ہو, عزیزان گرامی سفر میں ہو یا حضر میں ہو, یہاں ہو یا وہاں ہو, کالا ہو یا گورا ہو, اگر جسم میں سینہ ہے, سینے میں دل ہے, دل میں زندگی ہے, تو اس میں محبت پائی جائے گی. پھر عزیزان گرامی جس دل میں محبت آ جائے وہ دل کیا ہے, توجہ چاہتا ہوں. نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دل کے اندر محبت اہل بیت داخل ہو جاتی ہے وہ دل مثل کعبے کے ہو جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, وہ دل مثل کعبے کے ہو جاتا ہے. تو کائنات کے گھروں میں کعبہ افضل ہے حضور, اور وہ یہ تو ہے ہی, علی پیدا ہوئے. حضور توجہ چاہوں گا, علی پیدا ہوئے افضل ہے خانہ کعبہ, اور دل تمام جسم میں افضل ہے, اس لیے کہ محبت علی آ گئی. تو کائنات کا کعبہ, کائنات کا قبلہ کعبہ ہے, اور جس کا قبلہ ہمارا دل ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اچھا ایک اور بولتا دیکھیں, ایک بات میں آپ کا کروں, صلوات وہ بہترین بزنس ہے اللہ سے کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں, اس میں کوئی خسارہ نہیں, فائدے نہیں. حقیقت امر یہ ہے کہ محبت اہل بیت وہ عظیم شے ہے, وہ عظیم شے ہے. اور حضور کیونکہ ہمیں ورثے میں ملی ہے, میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا کہ محبت اہل بیت اگر دل میں پائی جائے تو اپنے ماں باپ کو دعا دی, ماں باپ کو دعا دی جاتی. حضور والا ہم بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب ہم دنیا میں آئے تو یا علی کہہ کے ماں نے پکارا اور مشکل حل ہو گئی, اور ہمیں پالا تو یا حسین کہہ کے پکارا. تو دنیا میں آئے ہم یا علی سنتے ہوئے ہیں, اور پلے ہیں یا حسین کہتے ہوئے. تو حضور والا اگر ہم یا ہمارے بچے یا علی اور یا حسین پہ نہیں جھومیں گے تو کون جھومے گا؟ لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں ورثے میں ملتی ہیں ان کی قدر کم ہوتی ہے, اور جو چیزیں انسان خود کماتا ہے ان کی قدر زیادہ ہوتی ہے.
कीमती होती है उतने दुश्मन ज्यादा होते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आपके यहाँ लकड़ियाँ घर के बाहर पड़ी रहती हैं, चोर का कोई खौफ नहीं होता, सोफा आपके लिविंग रूम में रहता है, कोई खौफ नहीं होता है। लेकिन जो जवाहरात हैं, जो सोने के जेवरात हैं, जो जवाहरात के जेवरात हैं, वो लाकर में बंद होते हैं, लाकर में बंद होते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा चोरों से बचाने के लिए। तो अजीज़ान गिरामी मोहब्बत है, अहले बैत को अकीदे के डाकुओं से बचाने के लिए जरूरी है कि आप इसकी हिफाजत करते रहें। लेकिन याद रखता हूं, मैं आपकी खिदमत में कहता हूं कि इसकी कीमत की हमें अंदाजा होना चाहिए। मोहब्बत अहले बैत की कीमत क्या है? हम तो आए दिन क्या होता है, हमारी इबादत भी बिजनेस, हमारी दुआएं भी बिजनेस, हमारी ज़ियारत भी बिजनेस। बस आएंगे मौलाना, एक हम तो दो चार होते रहते हैं, मुझे यहाँ का हाल नहीं मालूम, और अपनी कौम तो हर जगह मिलती है, मुझे नहीं मालूम आपका, लेकिन हम अपनी कौम की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। मौलाना ये मसला है, तो मसला मैं बता दूँगा, जाओ जाके दुआ करोगे। अब आए एक बड़े मुँह था, क्या हुआ भाई? मौलाना आपने कहा था कि अगर आप दली के पास जाके हुआ करेंगे तो पूरी हो जाएगी। ये मिसाल दे रहा हूँ। तो वो मौलाना ये दुआ भी तो कबूल नहीं हुई, जिन्हें वो हजरत अब्बास से बिगड़ देखा, अभी तक वो कबूल नहीं। इतने दिन से नमाज पढ़ना है, अभी तक हमारी दुआ कबूल नहीं। इतने दिन से कुरान पढ़ना है, आपने कहा था पूरा वाक़या हर शब्द जो नमाज़ी इशा के बाद पढ़ेगा, नबी पाक की हदीस है, तो इसको मैं मोहताज नहीं रहेगा। अभी 3 दिन से पढ़ना, अभी तक कुछ हुई ये दिक्कत नहीं, 3 दिन में सब कुछ हो जाए। खाली और बात है कि अपनी कौम की आदत है। तो ऐसे ही मासूम के ज़माने में इमाम का चाहने वाला, उसका नाम था अबू जाफर हाशमी, और ये इंतहाई मुक़द्दस के इमाम का ज़माना देखा, बड़ा चाहने वाला था। लेकिन हालात डाउन थे, वे इकोनॉमी आज भी खराब नहीं है, मोमिनीन की इकोनॉमी हमेशा खराब है, याद रखें, ये याद रखें। तो लिहाजा आप इससे घबराएं नहीं, ये ईमान की दलील है। हम परेशान होते हैं तो मोमिन होने की दलील। तो परेशान हाल था, एक दिन सोचने लगा बहुत थके, आज मैं अपने इमाम से जाके शिकवा, लिहाजा चला घर से, ये सोच के चला कि मुझे खुदा का शिकवा करना है। आप लोग सलावत बोल के भेजे मस्तूर, शायद मस्तूरात की समझ रहे हैं कि फंड रेजिंग हो रही है, मौलाना ने तकरीर खत्म कर दी, तो आप लोग सलावत भेज के बताया कि फंड रेजिंग शुरू नहीं हुई, अभी तकरीर चल रही है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये आया किस नजरिए के साथ आए कि जाकर इमाम से मैं शिकवा करूंगा। जब इमाम की बारगाह में आए, इमाम को सलाम दिया, इमाम ने कुछ पूछे बगैर कैसे मिजाज का अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए शिकवा करना है था, आगाज़ कलाम शुक्र खुदा से कराएंगे, शुक्र खुदा से। फिर इमाम ने कोई मोहलत नहीं दी, कहा तुम ये बताओ सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा अल्लाह ने तुम्हें 2 पैर दिए? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा अल्लाह ने तुम्हें 2 आंखें दी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें अगर ये सेहत न दी होती तो जो इबादत तुम कर रहे हो वो कर पाते का नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र है उसने सेहत दी। इमाम पूछ रहे हैं तुम्हें ये दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें वो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक चीज को पूछ रहे हैं। हुजूर आया था शिकवा करने के लिए, और इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़वा दी। और याद रखना कि कमाल इमामत है कि जो उनके चाहने वाले होते हैं, अगर इधर उधर होते तो कान पकड़ के सीधा कर दिया जाता है। सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आया था इमाम का शिकवा करने के लिए, लेकिन इमाम ने शुक्र खुदा की तस्बीह पढ़वा दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब पढ़वा दी। इसके बाद इमाम कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें बच्चे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तब तमाम चीजें कहवा चुके इमाम। तो अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम इन बातों को जानते हो, इसके कायल हो। अब फिर इमाम का अंदाज देखा, इमाम ने कहा भाई तुम बहुत परेशान हाल हो, सुना? यानी दिल में जो शिकवा इमाम समझ गया था, कहा तुम बहुत परेशान हाल हो, मैं चाहता हूं तुम्हारी परेशानी को हल कर दूं। कहा मौला खुदा का आप
کہا کہ ایک چیز میں تم سے لینا چاہتا ہوں اور ایک چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ بھی مولا کا چاہنے والا تھا، کوئی معمولی نہیں تھا، کئی اماموں کو دیکھ چکا تھا۔ اسے کہا مولا یہ بتائیے کہ کیا دیں گا، کیا دیں گا؟ تو مولا نے کہا کہ جتنے بھی یہ مدینے کے پہاڑ ہیں سب سونا ہو جائیں گے، یہ تمہارے اختیار، سیاہ کرو سفید کرو کہ دو یا نہ دو ایک۔ حدیث میں تو یہ ہے ایک روایت میں، دوسری میں یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حضور یہ کون حوالے کر سکتا زمین و آسمان کے خزانے کی کنجیاں؟ جس کے پاس ہوگی وہی تو کرے گا۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ لوگوں سے میں آپ لوگوں کو FBI کا کلکٹر رکھوا دوں گا، ڈائریکٹر رکھوا دوں گا۔ کہا مولانا آپ کو کیا پاور ہے، آپ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ حضور لیکن یہی اگر اوباما صاحب کہہ دیں تو آپ نے کہا ہاں بھائی ہاں لگوا سکتے، کیوں ان کے پاس پاور ہے۔ تو امام نے کہا کہ میں زمین و آسمان کے خزانے کی کنجیاں تیرے حوالے کر دوں گا، اس لیے ہنسا نہیں۔ کہا مولا ٹھیک ہے، شکر خدا ادا کر سکتے ہیں، جانتا ہے امام کو پاور ہے، امام کو اختیار ہے، مگر کہتا ہے کیونکہ مولا کا چاہنے والا کہتا ہے اتنی بڑی چیز آپ مجھے دیں گے، لینے کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، لینے کیا؟ بس یہی خاص بات ہے جس کے لیے میں نے واقعہ سنا ہے۔ کہا مولا یہ بتائیے لینے کیا؟ تو مولا نے کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں، کہا پھر بھی کیا لیں گے؟ کہا ہماری محبت واپس کر دو۔ توجہ چاہتا ہوں، ہماری محبت واپس کر دو، زمین و آسمان کے خزانے تمہارے ہو جائیں گے، ہماری محبت واپس کر دو، ہماری محبت کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی یہ سنا وہ آدمی جو بھوکا تھا، پیاسا تھا، بھاپوں سے تھا، بچوں کی مصیبتیں دیکھ چکا تھا، کپڑے ان کے پاس نہیں تھے، گھر کی مصیبتیں تھیں، ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا اور جسم کانپنے لگا، ہونٹ پھڑپھڑانے لگے، چہرہ زرد ہو گیا۔ کہا مولا ایک زمین و آسمان نہیں، اگر 1000 زمین و آسمان کی کنجی آپ ہمیں دیں گے، 1000 زمین و آسمان کی کنجی اگر آپ ہمیں دیں گے اور ہم سے کہیں گے کہ ہم آپ کی محبت کو چھوڑ دیں تو خدا کی قسم ٹھوک کر مار دوں گا، مگر آپ کی محبت کو نہ چھوڑوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ یہیں سے تیور بدلے امام کے، تیور بدلے امام کے۔ امام نے کہا اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت، اتنا قیمتی مال اپنے سینے میں چھپائے پھرتا ہے، اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا مال، اتنی قیمتی دولت سینے میں چھپائے پھر رہا ہے اور اپنے امام سے ان کے خدا کا شکوہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو سلام علیہ محمد و علیہ محمد۔ تو دوستو خوش نصیب میں آپ کو محبت اہل بیت ملی ہے، خوش نصیب میں آپ کے اللہ نے آپ کو محبت اہل بیت دی ہے۔ اور مجھے یاد رکھا کہ محبت اہل بیت وہ چیز ہے، وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر دین کافی نہیں ہے، ایمان کافی نہیں ہے، عبادت ناقص، سخاوت ناقص، پورا دین ناقص، قرآن نہ کافی اگر محبت اہل بیت نہیں ہے۔ ہر چیز وزنی ہوتی ہے، محبت اہل بیت ہوتی ہے۔ حقیقت عمل یہ ہے کہ ہر چیز وزنی ہوتی ہے، محبت اہل بیت ہوتی ہے۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، اکثر آپ لوگوں سے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اعمال نیک زیادہ ہیں انہیں جنت ملے گی، یہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اور جس کے برے اعمال زیادہ ہیں انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ حضور نہ کسی حدیث میں نہ کسی قرآن میں زیادہ کمی کی بات، میں کعبے سے کہتا ہوں، لفظ میزان ہے قرآن میں کہ یعنی ہمارے اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہے تو ہم بخشے جائیں گے، اور اگر ہلکا ہے تو پھر ہمیں سزا ملے گی۔ مگر میں آج آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں تو ہوتے نظر رکھتا ہوں کہ آپ نے آج مغرب کی نماز پڑھی ہے کتنے گرام کی؟ مجھے بتاؤ بھائی، وزن ہے نہیں عبادت کا، تو بتائیے مغرب کی نماز کتنے گرام کی تھی، کتنے پاؤنڈ کی تھی؟ عشاء کی نماز کتنے پاؤنڈ کی تھی؟ ذرا بتائیے جو حج کر کے آئے تو کتنے ٹن کا حج کر کے آئے؟ کوئی ہے ترازو؟ حضور نور کے ناپنے کی ترازو تو ہے لیکن عبادت کے ناپنے کی ترازو نہیں ہے۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، پھر کیسے ناپا جائے؟ ناپا جائے اب وزن کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیے آج میری تقریر ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے، آپ کو سلام بھیجیں۔
مثال کے طور پہ آپ نے ہوئی اتنے بہت سارے ہوئی کاٹن اور آپ نے 1 کلو کا بائی رکھ دیا, 1 کلو اتنا سا اور روئی اتنی ڈیڑھ سا, وہ اتنا سا 1 کلو کا ہی اتنی ڈیڑھ سا 1 کلو کی. بھائی کیا وجہ ہے کہ زمین سے اس کا رشتہ کمزور ہے اور لوہے کا آئرن کا رشتہ زمین سے زیادہ قوی ہے, تو لہٰذا وہ اتنا سا اتنا وزنی ہے, یہ اتنی ڈیڑھ ساری اتنی وزنی. حضور توجہ چاہتا ہوں. تو آپ اس کے بعد سے آپ ایک صاحب ہیں جو کہ 200 پاؤنڈ کے ہیں, یہاں 200 پاؤنڈ کے, مگر جب اسپیس میں جاتے ہیں دیکھا آپ نے اچھلتے رہتے ہیں, وہ کنٹرول ہی نہیں کر پاتے, کوئی وزن نہیں رہتا حضور. میں نے کہا یہاں 200 پاؤنڈ کے, وہاں بالکل ہلکے ہو گئے. کہا زمین کی گریویٹی کم ہو گئی, اس کے حدود سے نکل گئے, تو اب کوئی وزن نہیں ہے. یہی 200 پاؤنڈ ہوا میں اچھل رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر مشینوں کے ذریعے کنٹرول نہ کیا جائے تو حضور نہ پانی پی سکتے ہیں, نہ کھانا کھا سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہاں سے 200 پاؤنڈ کے وہاں کچھ بھی نہیں رہا. کا اس لیے یہ رہا کہ زمین سے رشتہ ٹوٹ گیا. حضور توجہ چاہتا ہوں, زمین سے رشتہ ٹوٹ گیا, وزن ہلکا ہو گیا. یاد رکھیں آپ کہ تراب سے جس کا رشتہ زیادہ ہوگا وہ چیز وزنی ہوگی. یہ ہے مادی چیزوں کے لیے. اگر عبادت میں وزن پیدا کرنا ہے تو جتنا ابو تراب سے رشتہ ہوگا اتنی عبادتیں وزنی ہوتی چلی رہیں گی. یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے جانی کا. میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ روزے محشر جن کے دلوں میں بغض علی کی گیس بھری ہے, توجہ کرتا ہوں, جن کے دلوں میں بغض علی کی گیس بھری ہے, ان کے اعمال بھی ایسے اڑیں گے جیسے گیس کا غبارہ اڑتا ہے. اور جن کے دلوں میں بغض علی کا وزن ہے, ان کے اعمال بھی وزنی نظر آئیں گے. ایک اور سلام کے لیے لیکن ایک دکھ کی بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, محبت کے معنی کیا ہے؟ محبت کے 2 طریقے ہوتے ہیں حضور والا. ایک محبت انسان کرتا ہے اپنی مرضی سے, اپنی چوائس سے, اپنی پسند سے, اور ایک وہ محبت ہوتی ہے جو مزاج محبوب کو دیکھ کے کی جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, جو محبت انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ محبت ناکام ہوتی ہے, اور جو محبت مزاج محبوب کو دیکھ کے کی جاتی ہے وہ کامیاب ہے. مثال دیتا ہوں آپ سے عزیزان محترم کہ یہاں اتفاق سے آج افغانی حضرات بھی ہیں, ہو سکتا ہے ایرانی بھی ہوں, اور سارے لوگ آتے ہیں. تو حضور والا ہمارے دیسی کھانے کی تاثیر یہ ہے کہ جتنا چٹپٹا ہے اتنی مزیدار, جتنے مسالے جتنے میٹھے اتنا بہترین, یعنی سی کرتے رہیں اور آپ کھانا کھاتے رہیں, پانی پیتے رہیں, آپ کھانا کھاتے رہیں. یہ ہمارے کھانوں کی تاثیر ہے. اگر کھانے میں پسینہ نہ نکلے تو کھانا مزے کا کیا ہوگا. اور اب تو پھر حلافینو بھی ساتھ میں ملا لی جاتی ہے, دیکھیں آپ, تاکہ اور ذرا زیادہ وہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے کھانوں کی تاثیر ہے. اب آپ کو یہ احساس ہوا کہ بھائی ایک جوائنٹ کمیونٹی آپ کو بنانا چاہیے, تو کچھ ایرانی آ جائیں, کچھ وہ آ جائیں, کچھ وہ آ جائیں, سب کو ملا کے دوستی ہو. تو آپ نے یہ طے کیا کہ بھائی کیونکہ ہمیں چٹپٹا کھانا پسند ہے, تو لہٰذا آپ نے خوب ہائی کلاس مرچیں حلافینو والی خوب ڈالی, اور دسترخوان لگا حضور اپنی مرضی سے سجایا. اب بیچارے عراقی بھی ہیں, ایرانی بھی ہیں, مصری بھی ہیں, پاکستانی ہیں, انڈینز ہیں, سارے موجود ہیں, گورے کالے سب موجود ہیں. حضور آپ نے لقمہ اٹھایا تو مزہ آ گیا, لیکن جب گورے نے اور ایرانی نے لقمہ اٹھایا تو منہ کے منہ میں رہ گیا, نہ ابل کے بن پاتا ہے نہ نگل کے بن پاتا. چہرہ درد ہو گیا, سرخ ہو گیا. انہوں نے اس کے بعد دعوت تو کسی طریقے سے
ختم ہو گئی. انہوں نے سب نے جمع ہو کے کہا کہ بھائی یہ ہمارا مذاق اڑایا تھا تم نے, جانتے ہو کہ ہمارا ذوق کیا ہے, ہماری پسند کیا ہے. تو حضور آپ نے تعلقات بحال کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے ڈنر رکھا تھا, لیکن نتیجہ کیا ہوا, کیونکہ اپنی پسند شامل تھی, کام تو اچھا کیا مگر نتیجہ برائی میں بدل گیا. تو عزیزان گرامی, اگر مزاج محبوب کو سمجھے ہوئے کام کیا جاتا ہے تو اپنی نیت میں آپ اچھا کر رہے ہیں مگر برا ہوتا ہے. ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اہل بیت کی پسند کو دیکھنا پڑے گا کہ انہیں کیا پسند ہے, ہمیں وہ پسند ہونا چاہیے. انہیں کیا پسند نہیں ہے, ہمیں وہ نہیں پسند ہونا چاہیے. اگر ایسی محبت ہوگی تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہے. سلام علیکم محمد اور عزیزان گرامی, اللہ نے انہیں, میں نے دیکھا ابھی شروع میں کلیئر کر دیا بات کہ اللہ نے کسی رشتے کی بنا پر ان کی تعریف نہیں کی ہے. اللہ نے ان کے کمالات کو دیکھ کر حکم خدا سے یہ اس لائق تھے تو بحیثیت رسول پیغمبر اسلام نے ان کو پروموٹ کیا. بحیثیت رسول حکم خدا سے کیا ہے, اپنی مرضی سے نبی پاک نے نہیں کیا ہے. اس لیے کہ یہ علم میں بھی سب سے افضل ہے, یہ علم میں بھی سب سے افضل ہے, یہ کمالات میں سب سے افضل ہے. حضور والا کوئی صفت ان کے پاس ایسی نہیں ہے کہ جو دشمن کہہ سکے کہ ہمارے پاس زیادہ ہے, اہل کے پاس کم ہے. ہر صفت میں لاجواب ہے, بے مثل بے نظیر ہے. حضور والا علم کے ذریعے تو بہتے نظر آتے خدا کی قسم, لیکن لوگ جب ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو کیسے کیسے ہیلا سازی کرنے کے بعد, یعنی علی تو فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ تو پانی نظر آ رہا ہے, اس سے برف پیدا کر دوں. ارے مسلمان نادان جاہل مسلمان علی کے نیچے سے مسلح کیسے رہا ہے. اگر کاش تھوڑی سی بھی اپنے ہی سے محبت ہوتی تو کہتا یا علی یہ برف کیسے پیدا ہوگی بتا دیجیے, تو آج تیرے میرے گھر پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. نور سے رشتہ جوڑنے کے بعد روشنی میں خود کفیل ہو جاتے. تو عزیزان گرامی یہ حالت ہے, مگر سوال کے الٹے سیدھے علی کو شرمندہ کیا جائے. بھائی جسے اللہ نے عزت کی ہے اسے آپ کیا شرمندہ کریں, اس سے آپ کے عزت کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. بڑی پلاننگ کر کے آئے کہ آج تو ہم علی کو لاجواب کریں, بڑی پلاننگ کر کے ہم آج علی کو لاجواب کر کے چھوڑیں گے. لہذا یہی سوال کرنا تھا کہ ایک کتا ہے جو بکری, ایک بچہ ہے, جانور ہے جو بکری اور کتے کے مکس ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بکری ہے یا کتا ہے؟ حضور دیکھیں کتنا ٹیپیکل سوال ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے, نبی سے بات ہے حلال ہے یا حرام ہے. سنیں آپ مولا کا دیکھیں انداز, دیکھیں کتنا مفکر تھا میرا مولا. مولا نے کہا اس کو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیا جائے, بکریاں جو جائیں, اگر وہ مل جل کے چل رہا ہے تو بکری کا بچہ ہے, اور اگر کبھی آگے کبھی پیچھے چلے تو کتے کا بچہ ہے. دیکھا آپ نے, یہ نبی نے فطرت بتائی ہے کہ نبی جانور کی فطرت یہ ہے کہ کبھی صحیح راستے میں قائم نہیں رہتا ہے. تو حضور انہیں یا کبھی ایسا چلتا ہے کبھی ایسا کہا اچھا ٹھیک ہے تو اس کو بٹھا دو, اس کو بٹھاؤ. اگر یہ آگے کے دھڑ سے بیٹھے, آگے کے دھڑ سے بیٹھے تو بکری کا بچہ ہے, اور اگر پیچھے کے دھڑ سے بیٹھے تو کتے کا بچہ ہے. دیکھیے آپ, تو کہا کبھی مولا ایسا ہوتا ہے کبھی ویسا ہوتا ہے, طے کر کے ایسے لے علی کو لاجواب کرنا ہے. تو مولا نے کہا اچھا پانی کا تش اس کے سامنے رکھ دیا جائے, یہ دیکھو زبان سے پیتا ہے منہ ڈال کے پیتا ہے. اگر زبان سے پیے تو کتے کا بچہ ہے, منہ ڈال کے پیے تو بکری کا بچہ ہے. کہہ لیں کبھی ایسا پیتا ہے کبھی ویسا پیتا ہے. اب یہ سلسلہ چلتا ہے. مولا نے کہا اب یہ ذرا ہنسا رہے ہیں, مولا کو کچھ کر رہے ہیں. بھائی پہلے دیتے تو جواب جانتے تھے آپ, تو مولا شاید جواب دیں کہ ہنسا کے رلانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو جی مولا نے کہا اچھا سنو, اس کو ذبح کرو, اس کو ذبح کر دو. اگر اوجھڑی نکلے تو بکری کا بچہ ہے, اور آنکھیں نکلے تو کتے کا بچہ ہے. اب نہیں کہتے ایسا بھی ہوتا ہے ویسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ مولا نے فیصلہ کر کے بتا دیا. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کی نگاہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ حیوانوں کی فطرت پر کتنی گہری نگاہ تھی مولا کی. سلام علیکم مولا کے پاس سوال آتا ہے, بڑے بڑے پیچیدہ سوال آتے ہیں. مولا کے پاس سوال آیا کہ یار یہ بتائیے وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ جانور کون سے ہیں جو کہ بچے دیتے ہیں.
تصور رکھا ہوگا تو آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن یہ اس مولا سے پوچھے کہ جب اس کا تصور ہی نہیں تھا، 2 لفظوں میں کیسے جواب دیا؟ کہا جن جانوروں کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان باہر کی طرف ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ عزیزانی گرامی، یہ فیصلہ مولا کائنات نے بتانا چاہتے تھے کہ ہم صرف قرآن ہی کو نہیں، کیونکہ قرآن میں جتنے بھی علوم ہیں ہم ان پہ حاوی ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو حافظ ہیں، توجہ چاہوں گا، وہ اور لوگ ہیں جو حافظ ہیں، ہم ہیں محافظ، جو محافظ ہوتا ہے اس کے نگاہ ہر چیز پہ ہوا کرتی ہے۔ دوسری خلافت کا دور ہے، مولا کی خدمت میں آنے والے آئے، لیکن ایسے نہیں آئے، پہلے دربار خلافت میں پہنچے، یہودی تھا، بڑا پڑھا لکھا یہودی تھا، پہنچا اور پہنچنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے سوالات میں مولا کائنات بھی کسی وجہ سے وہ بلائے گئے، تو سوال کیا کرتا ہے خلافت مناب سے؟ یہ کہتا ہے کہ میرے سوالات تین اور 1، یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دیجیے۔ تو یہ کہنے لگے بھیا میرے سمجھ میں تیری 3 اور 1 نہیں ہے، میں نہیں جواب دے سکتا۔ کون جواب دے سکتا؟ یہ جو علی بیٹھے یہ بتائیں گے، یہ جو علی بیٹھے بتائیں گے، ان کے پاس علم قرآن کے، علم نبی کے ہے، علم لدنی رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ بھی بڑا سماع تھا، اس نے جو ہے بڑی محبت سے کہا، کہنے لگے کہ جب سارا علم ان کے پاس ہے تو اب خلیفہ کیسے بنے بیٹھے؟ سوچیں آپ، وہ بھی صاحب کو انسان تھا، آپ کہاں سے مانگے؟ کہ یہ تو ہمارے آپس کی بات ہے، علی کو پسند ہی نہیں ہے حکومت۔ حضور کچھ صحیح سیاست نے صحیح مگر اقرار تو کر لیا کہ تم جیسے کہ حکومت علی کو پسند نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے ان سے پوچھو، تو کہا کیا معاملہ؟ کہا یا علی 3 اور 1 مجھے سوال پوچھنا ہے۔ تو مولانا نے مسکرا کے کہا کہ تم سیدھے 7 کیوں نہیں کہہ دیتا؟ یہ 3 سوال پوچھنا ہے، پھر 3 پوچھنا ہے، پھر 1 پوچھنا ہے۔ کہنے لگا کہ پہلے 3 کے جوابات اگر صحیح ملے تو بعد کے سوالات پوچھوں گا، ورنہ یہیں پہ کٹ۔ دیکھیں آپ کتنا معیاری انسان کا پڑھا لکھا۔ سوال دیکھیں آپ اس سے حیرت ہوئی، کہتا ہے کہ سب سے پہلا خون زمین پر کس کا گرا؟ زمین پر سب سے پہلا خون کا قطرہ کب گرا، کس کا گرا؟ تو مولانا نے کہا کہ تمہارا جو عقیدہ ہے وہ بتاتا ہوں، پھر اپنا عقیدہ بتاؤں۔ دیکھیے اسی سے اندازہ لگائیں کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ پہلا خون حابیل کا گرا ہے، جو کہ غلط ہے۔ پہلا خون حضرت حوا کے شکم سے گرا ہے، جو حضرت شیش کی ولادت کے وقت گرا۔ پہلا خون جناب حوا کا زمین نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ سب سے پہلا چشمہ کون سا ہے زمین پہ جو ابھرا ہے؟ چشمہ جس سے پانی نکلتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بیت المقدس کا چشمہ ہے، جو بالکل غلط ہے، بلکہ سب سے پہلا چشمہ آب حیات ہے، جو جناب خضر نے ذوالقرنین کے زمانے میں دریافت کیا تھا، اور جہاں جناب موسیٰ یوشع بن نون گئے تھے اپنی بھٹی ہوئی مچھلی لے کر، اور جیسے وہ پانی میں گری تو زندہ ہو گئی، فرار کر گئی۔ تو یہ ہے پہلا چشمہ ہمارے نظریے سے اور حقیقت کی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ پہلا درخت کون سا ہے جو زمین پر اگا؟ حضور توجہ سے آپ تو کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ زیتون کا درخت ہے جو سب سے پہلے زمین پہ اگا ہے، جو کہ غلط ہے۔ سب سے پہلا درخت جو زمین پہ آیا ہے تو حضرت آدم جنت سے عجوا کھجور کا درخت لے کر آئے۔ عجوا کھجور کا جو آپ مدینے میں حاجی جاتے ہیں تو عجوا کھجور ضرور لے کے آتے ہیں، کیونکہ اس میں شفا ہے۔ اور یہی وہ بات رو کے میں سمجھاتا ہوں، یہی وہ عجوا کھجور ہے کہ جس کا باغ سلمان فارسی کو خریدنے کے لیے پیغمبر نے جس کی گٹھلیاں لگائی تھیں اور علی نے پانی دیا تھا اور باغ تیار ہو گیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ کھجور آج تک شفا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، یہ بہترین ہے۔ تو کہا یہ عجوا کھجور کا درخت ہے جو سب سے پہلے۔ یہ رونے لگا، روتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے صحیح توریت اور انجیل کے نسخوں میں یہی پڑھا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہا باقی 3 سوال اور ہے، کہا نبی آگے جناب
جنت میں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ سب سے پہلا پتھر جو زمین پہ آیا ہے وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان کی طرف جائے نہیں کرتا. اور تیسری بات یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی آخر کے جانشین کتنے ہیں. یہ سوال کرتا ہے تو مولانا نے مسکرا کے کہا کہ سنو، نبی آخر کی جو جس جنت میں جگہ ہوگی اس میں وہ جنت ہے جنت عدن. جنت عدن میں نبی کی جگہ ہوگی تو ان کے جانشین ہوگی. جہاں نبی ہوں گے وہیں ان کے جانشین ہوں گے. جہاں نبی ہوں گے وہیں جانشین ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے سب سے پہلا پتھر کون سا ہے؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بیت المقدس میں جو پتھر نصب ہے جس کی تم زیارت کیا کرتے ہو وہ سب سے پہلا؟ غلط ہے. سب سے پہلا پتھر ہے جو جبریل لے کر آئے تھے وہ ہے حجر اسود جو خانہ کعبہ میں نصب ہے، وہ سب سے پہلا پتھر ہے. تو دیکھا آپ نے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، نبی کے بعد کتنے جانشین ہوں گے؟ کہا نبی کے بعد 12 جانشین ہوں گے. کہا یہ بتائیے کہ 12 جانشین امت سے ہوں گے یا نبی کے اولاد سے ہوں گے؟ کہا نبی کے اولاد سے ہوں گے. کہا اولاد میں بیٹے کی نسل سے ہوں گے یا بیٹی کی نسل سے ہوں گے؟ کہا بیٹی کی نسل سے ہوں گے. کہا خدا کی قسم میں نے جناب موسیٰ کی وصیتوں میں اور حضرت عیسیٰ کی وصیتوں میں اور اپنے باپ ہارون کی وصیتوں میں یہی لکھا دیا ہے جو آپ نے فرمایا. کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ نبی کے پہلے جانشین کی عمر کتنی ہوگی اور ان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ تبھی موت ہوگی، شہادت ہوگی. تو مولانا نے مسکرا کے کہا کہ نبی کے آخری جانشین کی عمر وہی ہوگی جو نبی کی عمر ہے 63 سال. اور ان کی تبھی موت نہیں ہوگی بلکہ انہیں تلوار سے مسجد میں شہید کیا جائے گا. کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں ہی تو نبی کا آخری جانشین ہوں؟ ہاتھ بڑھائیے. میں تو آیا ہی اس لیے تھا کہ دیکھو نبی کا واقعی جانشین کون سا ہے. حضور دربار خلافت میں مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے اور خلافت ماں کے بند کے گردن جھکائے ہوئے ہیں، گردن جھکائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی نے کہا تھا کہ ولی اللہ کہو، مجھے نہیں کہا تھا لیکن اس نے کلمہ پورا کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یعنی یہودی بھی جانتا تھا کہ کلمہ بغیر علی کی ولایت کے اقرار کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک اور صلوات بھی کیجیے. بس میں نے یہاں پہ اپنے بیان کو روک دیا ہے اور آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے بھی مثلا میں جانتا ہوں حوصلہ میں کہیں گے کہ آج جو ہے آج محرم ہے، آج پنڈت دن کا پروگرام بنایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ادارہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور ہر دینی ادارے کی حمایت کے لیے جہاں مین پاور کی ضرورت ہے وہاں مالی حکومت کی بھی ضرورت ہے. تو جس طریقے سے آپ لوگ اپنے خدمات کے ذریعے ادارے کو مضبوط کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ لوگ ادارے کی مدد کریں. اور ٹارگیٹ آپ کو معلوم ہے کہ ادارے کی بلڈنگ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ یہاں آنے پر مجبور ہیں. سر بتائیے، آپ بیٹھے ظاہر ہے کیا سنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے عنوان کو بھیجا نبی پاک نے کہ تم جاؤ اور جا کے اس سے زکات لے کر. آپ سنیں دیکھیے پیسہ کتنی خراب چیز ہے کہ انسان کو نبی کے بارے میں سوچنا. اس قسم کا جو تصور ہے سوچ لیجیے کہ شیطان مسئلہ پیدا کر رہا ہے، وہ کارے بیٹھے لوگ. تو کہتا ہے کہ نبی پاک نے پیسے کیا دے دیے، اب وہ تو پیچھے لگ گئے اور میرے پاس زکات بتا دی میں نے اپنی محنت سے کمایا. خیر کی بات جب وہ آیا اگلے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے تو نبی پاک نے پھر یاد دلایا تو اس نے بھی جملے دہرا دیے کہ اگر آپ کو پیسہ چاہیے اپنے کو لے لیجیے. نبی مسکرائے کہ اللہ ہمارا پیسہ. حضور یہ نبی رحمت ہے مگر آدمی کو اس کی اوقات بھی بتانا چاہتے ہیں. کہا اللہ ہمارا پیسہ. نبی نے پیسہ جیب میں رکھا. اب جو اگلے دن سے کام کھال شروع ہوا، مصیبت آ گئی، قیامت برپا ہو گئی. تیسرے دن روتا بھائی اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی.
یہ بھول جاؤ کہ تمہیں تمہاری محنت کیسے ملتا ہے، اللہ نے چاہا ہے تو تمہیں دے رہا۔ قدردانی گرامی، یہ بھول جائیے کہ آپ کی محنت کیسے ملتا ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے جو ہم اور آپ سب کھا رہے ہیں۔ لہٰذا راہ خدا میں دینے سے گریز نہ کیجیے، انشاءاللہ راہ خدا میں